اب اسی کی ایک مثال ہے، شادی بیاہ کے لیے رسمیں کتنی ہو گئی. ہم نے تحریک شروع کی، اللہ کا شکر ہے، کچھ چرچا ہے. بھائی نکاح مسجد میں کرو، لڑکی والوں کے ہاں کوئی دعوت طعام اس کا ثبوت نہیں ہے. دعوت طعام ایک ہے اور وہ دعوت ولیمہ ہے لڑکے کی طرف سے، اس کا گھر آباد ہوا، وہ اپنی خوشی منائے، سیلیبریٹ کرے اپنے دوست کو. یہ ثابت ہے، اس کی تاکید ہے. باب الولیمہ حدیث کی کتابوں کے اندر پورا باب ہے، باقی اور کوئی نہیں. اب یہ ہمارے ہاں بارات چڑھ رہی ہے اور پہلے سیرا بن رہا ہے اور پھر وہاں کچھ پیسے پیش کیے جا رہے ہیں، پھر وہ بارات گئی ہے جتھا بن کر، اور وہ لڑکی والوں کے ہاں جو ہے وہاں نکاح ہوا ہے، وہاں پھر وہ جو کھانے کھائے جا رہے ہیں ان میں جو آپ کو معلوم ہے اسراف ہو رہا ہے، جو کھانا جو ہے برباد ہو رہا ہے جس طریقے سے کھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں، اور پھر کتنی دعوتیں ہوتی ہیں. مہندی کی دعوت ہو رہی ہے، مہندی کی رسم ہو رہی ہے. ابھی تو تاریخ لینے جا رہے ہیں لڑکی والوں کے ہاں، وہ دعوت ہو رہی ہے، جشن ہو رہا ہے. اور ہوتا کہاں ہے یہ؟ جن لوگوں کی حرام کی کمائی جو ہے، جن کے پاس انبار اس کے ہیں، وہ اپنی دولت کے مظہار کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں. اور اس کا نام تبذیر ہے قرآن مجید کی اصطلاح، تبذیر. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ جو پیسے لٹانے والے ہیں اپنے نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کے پاس تو دولت کے انبار تھے، آپ نے کیا، ایک غریب آدمی کی مصیبت ہو گئی. وہ کیا کرے؟ میری بیٹی کیا کہے گی؟ میری شادی پر میرا باپ یہ بھی نہیں کر سکتا. وہ کھاتے پورے کرتے ہیں جس طرح بھی ہو، کچھ بھی، کہیں حرام سے کمائیں، کہیں چوری کریں، کہیں ڈاکہ ڈالیں، کہیں رشوتیں لیں. جس کے ہاتھ میں بیٹیاں ہو جائیں اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. جبکہ اسلام کا اصول یہ ہے، شادی میں لڑکی والوں کا ایک پیسہ بھی صرف نہیں ہونا چاہیے. مہر لڑکا دے گا. محفل نکاح میں چھوارے لائے یا کچھ اور لائے، ٹافیاں لائے، کوئی چائے منہ میٹھا کرانے کے لیے لڑکا لائے گا. ولیمہ لڑکا کرے گا. لڑکی والوں کو تو خرچ ہی نہیں، نہ جہیز کا کوئی تصور اسلام میں. لیکن ہمارے سارا معاملہ الٹا. اس کے برعکس کیا ہے؟ ایک اصول طے کر لینا چاہیے. جو چیز ثابت ہے صحابہ سے اور حضور سے، شرعت کو ختم کر. دعوت ولیمہ ثابت ہے، شرعت دعوت دیجیے لوگ. جو کچھ ثابت ہی نہیں، اس کا مطلب ہے یہ کہیں باہر سے آئی ہوئی چیز ہے. کوئی جہیز ثابت نہیں. یہ ہندوانہ پس منظر ہے. اس وجہ کیا ہے؟ ہندوؤں میں لڑکی کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، اور جب گھر سے رخصت کرتے ہیں تو کچھ دان دہیج دے کر رخصت کر دیتے، جاؤ اب تمہارا اس گھر سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہماری وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. اسلام میں تو لڑکی وارث ہے. لیکن ظاہر بات ہے جہیز دے کر، اور اس کے بعد لوگ عام طور پر فارغ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ لڑکیوں کا اس طرح، وہ تو جی شادی کے اندر اتنا خرچ ہوا، وہ تو دے دیا گیا. جہاں بدعت آئی سنت غائب ہو. اور یہ سنت کیا آئی؟ تو فرض. جو احکام آئے ہیں وراثت کے سورہ نساء میں، مما قل منہ او کثر، چاہے وراثت تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، وصیت کرنا فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض. اور وہ ہمارے تصورات سے نکلی.